یہ ہماری ہیپی لائف تھی، کیسے خوش تھے ہم، لیکن پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے۔ یہ جی یہاں سے آپ یہ میڈیسن ہر ڈاکٹر کی اپنی یہ پورا گھر ہمارا ایسا سمجھ لیں کہ پورا میڈیکل سٹور ہمارے گھر میں آ گیا۔ ابھی کچھ دوائیں یہ پڑی ہیں، پورا گھر ہی ہمارا میڈیکل سٹور، جیسے میں نے پچھلے کلپ میں بھی دکھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صبح تمہارے بال میں نے بنائے تھے، پھر سے خراب کر لیے تم نے سارے۔ ہاں یہ دوست کھیلنے جاتے ہیں تو وہاں ان کے لیے فیشن ہوتا ہے۔ بالکل گہری نیند میں ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی الحمدللہ میری طبیعت کچھ بہتر ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ کل ویڈیو بنا رہا تھا، ویڈیو بناتے ہوئے بیگم صاحبہ جو ہے وہ اچانک سے گر گئیں، اور اس وقت حالانکہ ہم نارملی ولاگ ہی بنا رہا تھا میں، لیکن بیگم صاحبہ اچانک سے یہاں پر جو ہے نا ان کو کہیں چکر وکر آیا، تو یہاں پر انہوں نے سر رکھا، پھر نیچے میں نے لٹایا، چارپائی پہ بیٹھ گئیں، تو پھر اس کے بعد پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، تو بعد میں جیسے بتا رہے تھے کہ مجھے ایک دم سے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور چکر سے آ گیا، تو یہ ویکنس کی وجہ سے تھا۔ اور اکثر ہماری پھر ایسے ہمیں کمنٹس بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ بیوی جو ہے نا بے ہوش ہو رہی ہے اور آپ ولاگ بنا، تو میں تو نارملی ویڈیو ہی بنا رہا تھا، جیسے ابھی آپ سب کے سامنے کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں، اچانک سے گر گئی۔ اب مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ اس کو چکر آ گئے ہیں یا کچھ، حالانکہ میں نے اس کو بٹھایا ہے، پھر پانی وغیرہ آپ سب کے سامنے میں نے اس کے چہرے ڈالا ہے، پھر اس کو پانی پلایا، پھر اندر لے کے آئے ہیں، اس کو سلایا، آرام کروایا ہے اس کو۔ تو اکثر پھر ایسا بھی کہا گیا ہے کہ آپ تو اپنی بیوی کو جانور سمجھتے ہو، انسان نہیں سمجھتے ہو، اس سے آپ سارا کام کرواتے ہو۔ تو دیکھیں، ایک سمجھدار جو عورت ہوتی ہے اس کی ریسپانسبلٹی وہ اپنی خود سمجھتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، میں نے اپنے گھر کو کیسے چلانا ہے، کیسے نہیں چلانا ہے، کیا کرنا ہے۔ باقی میں آپ سب بہنوں نے کہا کہ رابعہ کے لیے کوئی ورکر جو ہے نا ساتھ میں ہیلپر کو رکھ کے دیں، تو میں نے رابعہ کو رکھ کے دی۔ اب وہ خود سمجھتی ہے ان باتوں کو کہ میں نے جو ہے نا اپنے ذمہ میں نے کیا کام لگانا ہے اور اس کو میں نے کیا کام۔ اب یہ تو ہر گھر میں ہوگا، جیسے بڑے شہروں میں بھی ہوتا ہے، وہاں پر بھی ہر گھر میں میڈ وغیرہ ضرور ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کو سمجھتی ہیں کہ ان سے ہم نے کیا کام کرانا ہے اور ہم نے خود کیا کام کرنا ہے۔ تو پلیز ایسے بیڈ کمنٹس مت کیا کریں، میں دل سے سب کی عزت کرتا ہوں بہت زیادہ۔ اب بیگم صاحبہ کی حالت آپ سب کے سامنے مسلسل پچھلے 5 سے 6 دنوں میں جو ہے وہ بیگم صاحبہ کی طبیعت آپ سب کے سامنے ہے۔ رپورٹس بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کی، کافی مطلب سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، اس کی یورین ٹیسٹ ہو گئے، الٹرا ساؤنڈ ہو گئے، میڈیسن وغیرہ ہو گئیں، سب چیز آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن اس کے باوجود بھی کہا گیا کہ یہ سب ڈرامے باز ہیں۔ اب ڈرامہ کیا ہوتا ہے، حقیقت کیا ہوتی ہے، وہ دیکھنے والوں کی پہلی نظر میں ہی پہچان لیتے ہیں کہ کیا ڈرامہ ہے اور کیا حقیقت ہے۔ باقی جو حقیقت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ڈرامے کر رہے ہیں انہیں نہیں بول رہے کہ آپ ڈرامے باز ہو، ڈرامے ہماری یہ بیماری حقیقت ہے تو ہم حقیقت ہی دکھائیں گے، ہم کبھی ڈرامہ نہ کریں گے، اور نہ ہی ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ کو پتہ کہ نہ ہی ہم جھوٹ بولیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 بج گئے جی۔ میرا ولاگ صبح سویرے ہی شروع ہوتا ہے، لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ابھی اس وقت جو ہے نا میں اپنی ویڈیو کا آغاز کر رہا ہوں۔ سب بہنوں نے کہا کہ آپ یہ لگوائیں، یہ لگوایا۔ کچن کا مشورہ کل آپ سب سے کیا، جیسے آپ سب نے کہا وہی ہم نے جو ہے نا ڈیسائیڈ کیا اور اسی پہ ہی ایگری ہوئے۔ پورا گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، یہ والا دروازہ نکل رہا ہے، یہاں پر وہ جو غسل خانہ وغیرہ ہے وہ بن رہا ہے۔ یہ چیک کریں جی، بیگم کو دورہ آیا اور تم نے کیمرہ آن کر لیا، یہ سین مس نہ ہو جائے۔ اوہ ڈرامے بازو، ابھی اور دکھا دو۔ اب یہ ایک اور کمنٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے جی، بھائی آپ برا مناتے ہو، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ایسا پیسہ مت کھاؤ جو آپ کی بیماری پہ لگتا ہو۔ یہ دیکھیں، بے ہوشی کے ٹائم بھی کیمرہ آن ہے، جبکہ اس حالت میں تو کچھ خبر نہیں ہوتی، وہ ایک دم ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر یاد آتا ہے میں تو بیمار تھی۔ تم لوگ بس کرو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو دوائی لے کر دو، تم کو ولاگ کی پڑی ہے۔ سب جھوٹ بولتے ہو، ڈرامے باز ہو آپ دونوں، ڈرامے باز ہو آپ۔ اتنی محبت ہے بیوی سے، لیکن اس کے دورے کے وقت آپ نے ویڈیو بنانا زیادہ اہمیت دی، حد ہے۔ یہ کمنٹس آپ سب کے ساتھ شیئر کیے۔ اب جو بندہ
परेशान होता है। मैंने जैसे पिछले क्लिप में भी बताया कि मैं तो नॉर्मली व्लॉग बना रहा था जैसे अभी बना रहा हूँ। अल्लाह पाक हिदायत दे। बाकी इतना कहूँगा कि जहाँ पर आग जलती है ना जिस जगह पे, तपिश वही जगह महसूस कर सकती है। और दूर से बैठे हुए अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और अगर नहीं भी दिखाते तो फिर भी वो कहते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं, राबिया झूठ बोलते हैं, मैं झूठ बोलते वो हैं। तो हम ऐसे ही व्लॉग बना रहे थे। अब मुझे पता है कि मैं पिछले 4-5 दिनों से अपने घर को कैसे हैंडल कर रहा हूँ। कल आपने हालांकि देखा भी है किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हॉस्पिटल वाला भी ड्रामा था। यकीन करें कि दिल भर जाता है ऐसी बातें सुनने से। ऐसी बातें अगर कुछ शेयर करते हैं तो अजाब में, अगर कुछ नहीं शेयर करते हैं तो अजाब में। फिर तो ऐसे रोने वाली बात नहीं है, बस दिल जो है ना भर जाता है। अब हमारी इतनी अच्छी प्यारी बहनें हैं जो हमें ये सजेस्ट कर रही है कि अहमद भाई प्लीज़ आप राबिया को जो है ना कराची लेके जाएं। आप कराची इनको लेके एक दफ़ा चले जाएं कराची। तो मेरा और बेगम साहिबा का भी यही जो है ना डिसाइड हो रहा है कि मैं इनको जो है ना 1-2 दिन में कराची ले जाता हूँ। नाउज़ुबिल्लाह, कोई एक बंदा भी दवाई देके जिसके हमने पैसे खाया, आप लोग कैसे उनके सीधे कमेंट करते हो। ये पैसा खाने वाली बात पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ। और या फिर मुझे भी मरना है एक दिन। अगर मैं किसी का खाऊंगा तो मैं कहाँ जवाब दूंगा, ये मैं अच्छे तरीके से अपने अंजाम को जानता हूँ। और वो जो बहनें मस्जिद के लिए देती है तो उनके पास पूरा बिल चला जाता है, पूरा बिल भेजते हैं। जब उन बहनों को कोई एतराज़ नहीं है, उनके पास पूरा एक सबूत जा रहा है, तो आप लोग कौन होते हैं। अल्लाह पाक हिदायत दे जी ऐसे लोगों को कि जो बग़ैर इसके किसी का दिल दुखाते हैं। कोई बात नहीं। और जैसे पिछले क्लिप में भी कहा है कि हकीकत और ड्रामा ये सब नज़र आ जाता है। कौन हकीकत पे है और कौन ड्रामा कर रहा है ये हम जानते हैं या फिर अल्लाह बेहतर जानता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। घर का काम आप सबके सामने जी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दुकान भी कंप्लीट हो गई है और पहले घर का नक्शा कुछ और था और अभी जो है नक्शा कुछ और है। और अभी जो है यहाँ पर ये बाथरूम वगैरह जैसे मैंने आपको उधर से दिखाया है ये बन रहा है यहाँ पर। बेगम साहिबा रात से मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि तुम मुझे जो है ना मारना चाहते हो। वो इस वजह पे कह रही हैं कि रात को इनको फिर से तकलीफ़ हुई। तो असल में हम हैं ना विलेज के अंदर, तो यहाँ से शहर वो एक टावर, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ आपको दिखाता हूँ। वो वाला जो टावर नज़र आ रहा है आपको, वो समझ लें कि मेन हाईवे के ऊपर है और फिर रास्ते में वो बाग पड़ता है। तो समझ लें कि मगरिब के बाद या इशा के बाद हम लोग शहर की तरफ मूव नहीं कर सकते। इस वजह से बेगम साहिबा ने कहा कि मुझे तुम मारना चाहते हो, तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए लाए हो और तुमने यहाँ पर इतना पैसा खर्च कर दिया है घर के ऊपर कि जहाँ पर अगर रात को मुझे तकलीफ़ हो जाए तो तुम मुझे कैसे लेके जाओगे और क्या करोगे। वैसे भी आपने जब मेरे गुस्से में लड़ाई होती थी नहीं कहते थे ना तुझे मार ले जाके मारूंगा, जब पानी देने वाला नहीं कोई हो। नहीं, अल्लाह पाक तुम्हें शिफा दे और हमारी तो दुआ है। अल्लाह का नाम है। नहीं नहीं, अब मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम जानो तुम्हारा पैसा जाना, तुम्हारा घर जाना, मेरी जान छोड़ो, मुझे कहीं शहर में पहुँचाओ। ओहो, शहर में पहुँचो। असल में पिछले 15-20 साल हमने शहर में गुजारे हैं, तो 1 साल में ही ख़त्म हो गया सारा। शहर की याद आ गई। शहर की याद की बात नहीं है, इंसान पे दुख सुख आई। राबिया वो तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। सही है ना। यहाँ पे तुम्हें पता है कि दुनिया पैसे की है, कोई नहीं किसी के साथ चलता। मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, ठीक है जी। और ये गाड़ी का भी आपको पता है कि ये किस सूरत में जो है ना लाई गई और कैसे आई। लेकिन ये है कि भले कुछ भी हो जाए, मुझे अगर बेगम साहिबा को ज़्यादा भी तकलीफ़ हो या मुझे हो, या मैंने अपने इधर जितने भी विलेज वाले हैं उनको कहा हुआ है कि अगर रात को भी इमरजेंसी पड़े तो आप मुझे आवाज़ दें, मैं आपको ले जाऊँगा। फिर यहाँ पर उस हिसाब का हॉस्पिटल जो है वो हमसे तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर है। खानपुर सिटी में है बड़ा हॉस्पिटल, जैसे इमरजेंसी जहाँ पर ओपन होती है। हमारे एरिया में वैसे हॉस्पिटल नहीं है, तो यहाँ पर किसी को भी तकलीफ़ होती है तो उसको या खानपुर मूव किया जाता है या बहावलपुर या रहीम यार खान। हमारे इलाके के जो डॉक्टर है मुझे बिल्कुल भी एतबार नहीं। वो तो तुम्हें क्या, मुझे खुद को एतबार नहीं। 2-3 केसेस जब मैं यहाँ पर रहती थी, पहले मेरे हालात थे, 2-3 केसेस मेरी आंखों के सामने डॉक्टरों के ऊपर आए हैं। बेगम साहबा की डिस्कस आपने सुनी, वो कह रही है कि तुम मुझे मारना चाहते हो।
رات کو مجھے کہہ رہی. خیر جی, کوئی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ, اگر میں نے یہاں پر گھر بنایا تو کچھ سوچ کے بنایا ہوگا, کچھ سمجھ کے بنایا ہوگا. شہری زندگی سے یقین کریں کہ میں بالکل ہی کراچی میں رہا ہوں, یہاں پر رہا ہوں. مجھے جو ہے نا وہ لائف سے یہ لائف اچھی لگتی ہے. یہ لائف اس لیے اچھی لگتی ہے کہ یہاں پر ہر چیز ایک تو پیور, نیچرلی اور اوریجنل ہوتی ہے. اور شہروں کی اگر بات کریں تو وہاں پر جو چیزیں ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں یا کھاتے ہیں وہ وہاں پر ایک ہفتے کے بعد پہنچتی ہیں. تو ان کے اندر جو بھی مطلب کہ سمجھ لیں کہ نیچرلی چیزیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے میں نے ایک تو فیصلہ یہاں پر لیا. پھر دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ یہاں پر پرسکون زندگی ہوتی ہے. مغرب کے بعد بالکل ہی سکون اور بالکل سناٹا ہو جاتا ہے. کوئی سمجھ لیں کہ چڑیا کا بچہ بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. سکون کرو بھائی, نہ کوئی ٹریفک کا شور ہے, نہ کوئی اور پولوشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ہی میں نے ایک اس وجہ سے ترجیح دی. اور دوسرا سمجھ لیں کہ باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو یہ مجھے رات کو خود 1 بجے لے کے گئی تھی, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. رات کو 1 بجے مجھے تکلیف ہوئی, تقریباً آج سے 1-2 مہینے پہلے. تو اس نے جو ہے نا میرے کزن کو کال کی اور اس کی گاڑی ہے, پھر اس میں مجھے ڈال کے تو ہاسپٹل لے کے گئے. جب وہ میرا ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس کے اندر میں نے اپنی ECG وغیرہ شیئر کی تھی, تو یہ وہاں پر مجھے لے کے گئی. ایسی بات نہیں ہے, اللہ پاک کرم کرے گا, دکھ سکھ ساتھی ہیں. باقی جی انشاءاللہ العزیز بیگم صاحبہ کا فل ٹریٹمنٹ جو ہے انشاءاللہ میں کسی بڑے سٹی سے کروا رہا ہوں. اور انشاءاللہ کل جو ہے نا ہم روانہ ہوں گے یہاں سے. سیدھا آپ کو بتاتا چلوں, انشاءاللہ بس آپ سب بہت ساری دعائیں کرنی ہیں ہمارے لیے. آج میں نے جتنے بھی رابطے کرنے تھے ان سے کر لیے, جو بھی بات تھی وہ میری ڈیل ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ کل شام کو ہم نکلیں گے اور انشاءاللہ بیگم صاحبہ کا جو بھی ٹریٹمنٹ ہے, جو بھی ہے بڑے سٹی میں, جیسے اکثر ہماری بہنوں نے کمنٹس کیے تھے کہ آپ جو ہے نا رابعہ کو بڑے سٹی لے کے جائیں, تو میں جو ہے ان کو کل بڑے سٹی میں انشاءاللہ لے جاؤں گا. اور ان کا جو بھی علاج ہے, جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ انشاءاللہ میں وہاں سے کرواؤں گا. آپ سب مجھے یہاں سے نکالو. اچھا, تم ابھی کچھ دن شہر تو چلو, وہاں دوائی وغیرہ لے کے اپنے ٹیسٹ وغیرہ لے کے. میں بالکل تھک گئی ہوں گاؤں کی زندگی سے. نہیں, گاؤں کی زندگی جیسی کوئی زندگی نہیں ہے. خیر یہ ہے کہ دکھ سکھ تو ساتھی ہیں, آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. ہوتا وہی ہے جو منظور ہے خدا کو ہے. دکان کا کلر آج سے چوچو نے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے جی. دکان کا جو کلر ہے وہ ہونا شروع ہو گیا. یہ سائڈ اس نے پوری کر لی ہے, اس سائڈ کو لگا ہوا ہے. اس طرف آپ کو اینٹیں دکھاؤں تو میری کافی ساری اینٹیں جو ہے نا باہر نکلی ہیں. جو ہمارا پرانا بنا ہوا تھا, جو سسٹر نے کہا تھا کہ آپ یہ والا پورشن ادھر شفٹ کریں, تو یہ ساری سمجھ لیں پرانی اینٹ جو یہاں پر ہماری دکان تھی, واش روم تھا, وہ ساری جو ہے نا توڑ کے وہ ساری اینٹیں ادھر آئی ہیں. یہ ساری اینٹیں وہی ہیں, کافی زیادہ اینٹیں ہیں. یہ طرف بھی جو ہے نا ابھی میں نے کام بالکل ہی رکوا دیے ہے اور ابھی بالکل ہی نہیں کروا رہا ہوں, کیونکہ ابھی ایک تو تھوڑا بجٹ کا مسئلہ آ رہا ہے. اس طرف بس روڈی وغیرہ ڈلوا دیے, اوپر چھتیں وغیرہ میں نے کمپلیٹلی طور, واش روم کا کام بھی جو ہے نا چھت ڈال کے تو روک دیا ہے. اور پلیز ناراض مت ہوئیے گا کہ اس کی بھی دوسرے والی چھت دینی تھی, کیونکہ یہ اگر میں دوسرے والی چھت دیتا تو یہ والے ہمارے جو TR وغیرہ ہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں. یہاں پر جی یہ سارا ابھی اس طرف کمپلیٹ ہے, لیکن میں نے روکا ہوا ہے. اور اس وقت میں یہاں پر اکیلا کھڑا ہوں. بیگم صاحبہ اندر چلی گئی ہیں. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ بیگم صاحبہ نے بالکل ہی ٹھیک کہا ہے کہ ولیج کے اندر جو ہے نا ادھر وہ فیسلٹیز, وہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ شہر کے اندر ہوتی ہیں. لیکن اس کے پیچھے بھی میں آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ کافی ساری انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. انسان کو سوچنا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو جتنے پیسے اس جگہ پہ لگے ہیں یہ پورا آپ سب کے سامنے ہے. جتنا اس کے اوپر میرا خرچہ ہوا ہے, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ پہلے میں نے یہ والا گھر بنایا, تو پھر اوپر کیا میں نے, مستری پہلے والے ناکارہ ملے, پھر یہ والے مستری آئے تو انہوں نے یہ والا پورشن بنایا, یہ بنایا, یہ سارا جو ہے نا یہ بنا رہے ہیں ابھی آپ سب کے سامنے. تو جتنے پیسے اس کے اوپر لگ چکے ہیں, اگر میں شہر کی بات کروں تو اتنے پیسوں میں وہاں پر مجھے خالی پلاٹ بھی نہیں ملتا. یہاں پر ایک پلاٹ آپ سب کے سامنے میرے پاس پہلے تھا, دوسرا پلاٹ میں نے بھائی سے ایکسچینج کیا. وہ پلاٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا جو میں نے بھائی کو دیا, اور بھائی نے پھر مجھے یہ والا پلاٹ دیا جس کے اندر یہ کمرے بنے ہوئے ہیں. بیگم صاحبہ کی بات بالکل درست ہے کہ شہر میں ہونا چاہیے تھا, اور آپ سب بھی یہی کہیں گے کہ شہر میں اور دیہات میں بہت فرق ہوتا ہے. میں بھی سمجھتا ہوں ان چیزوں کو, لیکن جب بجٹ کی بات ہوتی ہے تو انسان اپنے حساب سے چلتا ہے.
बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि जहाँ पर अल्लाह पाक को मंजूर होता है कब्र जो है ना वहीं मिलती है, जहाँ की मिट्टी होती है वहीं पर ही जाती है। और जो दुनियावी घर है वो भी अल्लाह पाक की तरफ से ही जगह मुंतखब जो है ना इंसान की हुई होती है कि इसने अपना दुनियावी घर यहाँ पर बनाना है और इसका आखिरी जो घर है वो वहाँ पर होगा, उसकी कब्र वहाँ पर होगी। ये सब कुछ मेरे अल्लाह पाक की तरफ से होता है। मस्जिद की जगह भी ख़ास अल्लाह पाक ही मुकर्रर करता है और वहीं पर ही मस्जिद बनाई जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं अल्लाह पाक की तरफ से, इंसान कुछ नहीं कर सकता। बाकी इंशाल्लाह कल जो है ना मैं पूरी कोशिश करके बेगम साहिबा को शहर की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप सब ने बहुत सारी दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना कोई मेजर प्रॉब्लम ना आए। शहर जाएंगे और वहाँ की वीडियोस फिर आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। उसकी तबीयत की एक एक अपडेट आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा। तो कल तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।